معزز سامعین السلام علیکم۔ لیلۃ القدر یہ کوئی عام رات نہیں ہے، تبھی تو اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ قرآن کی کئی سورتوں میں اس مبارک رات کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ، سورۃ الدخان اور پوری کی پوری سورۃ القدر۔ اس رات کو لیلۃ البراۃ اور لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک خاص بات، یہ رات مغرب سے شروع ہوتی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے، جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور ان کے درمیان کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ اور ایک خاص عمل کہ تقدیر کے فیصلے اسی رات ہوتے ہیں۔ سورہ دخان کی 6 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن کی قسم کھا کر کہ یقیناً ہم نے اس کتاب کو لیلۃ المبارکہ میں نازل فرمایا، ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اسی رات فرشتوں کو اللہ اتارتا ہے اور ان کے درمیان کام بانٹ دیتا ہے، اور پوری رات رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اللہ یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ کا ارشاد ہوا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کرنے والا ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں قرآن کی بہترین تعریف کی گئی ہے کہ قرآن جو کہ دراصل صحیح اور غلط میں تمیز کرنے والا ہے اور سراپا ہدایت ہے۔ اور پھر سورۃ القدر جو کہ پوری کی پوری سورہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، جس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، اور فرمایا کہ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور روح الامین کا نزول ہوتا ہے، پھر بانٹ دیا جاتا ہے ان کے تمام کاموں کو اللہ کے حکم سے ان فرشتوں کے درمیان۔ اور یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک، یعنی تمام رات یہ بہترین رات ہے۔ یہ تو ہو گیا قرآن کا خلاصہ۔ اب آئیے معزز سامعین، ہم حدیث کی روشنی میں جانیں کہ حدیثیں کیا کہتی ہیں شب قدر کے بارے میں۔ مشکات میں حدیث نمبر 2083 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ ان تمام راتوں میں سے ایک رات شب قدر ضرور ہوگی۔ اور دراصل اعتکاف کا اصل مقصد بھی شب قدر کی تلاش ہی ہے، جیسا کہ مشکات حدیث نمبر 2086 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، پھر آپ نے اپنا سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے میں شب قدر کو تلاش کیا لیکن مجھے نہیں ملی، پھر میں نے اسے دوسرے عشرے میں بھی تلاش کیا اور دوسرے عشرے میں بھی نہیں ملی۔ پھر ایک فرشتہ میرے پاس وحی لے کر نازل ہوا اور بتایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کروں۔ اور یہ رات دکھائی بھی گئی مجھے کہ جب میں صبح فجر کی نماز پڑھاؤں گا تو میرے ماتھے پر نماز پڑھانے کے بعد کیچڑ کا نشان ہوگا۔ اس کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ 21ویں رات کو بارش ہوئی اور مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی، جس کی وجہ سے فجر پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر کیچڑ کا نشان تھا، کیونکہ اس وقت مسجد کی فرش جو تھی وہ کچی مٹی کی تھی، تو ایسا ہونا ضروری تھا۔ تو اس وقت صحابہ اکرام کو پتہ چلا کہ وہ رات شب قدر تھی۔ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 82 سال عبادت کرنے کا ہے۔ اتنا بڑا انعام ہے۔ جس نے وہ ایک رات پالی، اسے سمجھ لو تقریباً پوری زندگی کی رات کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ یہ بخشش کی رات ہے۔ اسی طرح مشکات حدیث نمبر 1958، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ احتساب کرتے ہیں اخلاص، ثواب اور اصلاح نفس کو، یعنی احتساب کے ساتھ روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان میں قیام کر لے، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں عبادت کر لے، تو اس کے بھی تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہاں غور کرنا ہوگا، گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہے، نہ کہ کبیرہ۔ کبیرہ گناہ تو صرف سچی توبہ سے ہی معاف ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت ہے
کہ وہ 21ویں رات کو کبھی شب قدر کہتے، کبھی 23ویں کو، کبھی 25ویں کو، کبھی 27ویں کو اور کبھی 29ویں کو۔ کبھی کسی رات کو مخصوص نہیں کر لیتے بلکہ اسے تلاش کرتے 5 راتوں میں۔ اور یقین جانیے کہ جو بھی تیسرے عشرے کی طاق راتوں کو عبادت کر لے تو اسے ضرور ضرور شب قدر نصیب ہو جائے گی۔ آخری عشرے میں اللہ کو پکارے، دعائیں کرے، نمازیں پڑھے، تلاوت کرے تو ضرور وہ رات کو پالے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی یہی ہے کہ آخری عشرے کی راتوں میں تہجد ادا کرے تو وہ شب قدر پالے گا، یعنی جو بھی شخص ایسا کرے گا وہ ضرور شب قدر کو پالے گا۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ اس بات کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں کہ صرف رمضان کی راتوں میں تہجد نہ پڑھے بلکہ پورے سال ہی تہجد پڑھ لے، اور جو بھی شخص رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی آخری عشرے میں تہجد ادا کرے گا تو اس سے شب قدر تو ملنا ہی ہے۔ اس کے بارے میں کئی افواہیں ہیں شب قدر کی نشانیوں کو لے کے کہ شب قدر میں کئی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، سے بچے۔ اصل وہی ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے کہ شب قدر کی صبح میں سورج کی شعاعیں ہلکی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح مشکات حدیث نمبر 2095 میں ارشاد ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے تاکہ شب قدر بتائے، تو 2 مسلمان وہاں آپس میں جھگڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، یعنی حکمت خداوندی یہی تھی کہ اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ حکمت بھی یہی ہے کہ لوگ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہی تلاش کریں۔ اور اس بارے میں حضرت عائشہ کا قول بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے عشرے میں یعنی آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور بہت زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے اور عبادت بھی بہت زیادہ کیا کرتے پورے سال کی بنسبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے چلے گئے، یعنی ہر سال آپ آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف جو ہے وہ سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی چند لوگ کرے تو باقی کے لیے کافی ہوگا۔ ان باتوں سے ہمیں یہی پتہ چلا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور یہ کوئی مخصوص رات نہیں ہے بلکہ اسے ڈھونڈنا ہوگا، تلاش کرنا ہوگا آخری عشرے کی طاق راتوں میں، اور اس کا بہترین ذریعہ اعتکاف ہے، اور جو اعتکاف کرے گا اسے ضرور یہ رات نصیب ہوگی۔ یہ چھٹکارے کی رات ہے، تقدیر کے فیصلے کی رات۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو شب قدر نصیب فرمائے، اور جو بھی دعا اس کی بارگاہ میں کرے قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔